إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک الرحمن الرحیم وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ میں ان تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا مشن صرف ایک ہے کہ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھا جائے، سکھایا جائے اور پھر قرآن پاک کی ہدایات تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو قراءت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 6 ہے، اور آج کے لیسن میں آپ سیکھیں گے قراء سبع و عشرہ کے جو آگے روایت کرنے والے دو راوی ہیں ان کی ترتیب اور ان کے اسماء گرامی کیا ہیں، کیونکہ لیسن نمبر 5 کے اندر آپ نے سیکھا شیوخ اور طبقات کے اعتبار سے، جمہور اور اہل ادا کے اعتبار سے قراء سبع کی ترتیب کیا ہے۔ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ قراء سبع کے اسماء اور ان کی ترتیب جاننے کے بعد قراء سبع کے جو آگے روایت کرنے والے دو راوی ہیں ان کے اسماء گرامی اور ان کی ترتیب کیا ہے۔ اور میری کوشش رہے گی کہ میں قراءت سبع و عشرہ کورس کے اسباق اس ترتیب سے لے کے آؤں کہ آپ کو سیکھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا دقت محسوس نہ ہو، آپ بآسانی طریقے سے قراءت سبع و عشرہ جو ہیں وہ سیکھ سکیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، وہ ائمہ قراء جن کی قراءت احادیث متواترہ سے بالاجماع ثابت ہے، جن کی قرآنیت کا انکار کفر ہے، تو وہ 7 ہیں۔ بیان لیسن نمبر 5 میں کر چکا ہوں۔ ویسے تو ائمہ قراء سبع و عشرہ کے جو راوی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ان سے روایت کرنے والے دو مشہور راوی ہیں جن کی روایتیں پورے جہان میں پڑھی جاتی ہیں، تو آج کے لیسن میں آپ ان کے اسماء گرامی سیکھیں گے، یاد کریں گے، جس طرح آپ نے لیسن نمبر 5 میں قراء سبع کی ترتیب اور ان کے نام سیکھے اور یاد کیے۔ ہو سکے تو اس کو لکھ لیں، آپ کو سیکھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ سبع و عشرہ کے آگے جو روایت کرنے والے دو راوی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے نمبر پہ جو امام ہیں وہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کے 2 راوی ہیں، نمبر 1 امام قالون اور نمبر 2 امام ورش رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی کے 2 راوی ہیں، نمبر 1 امام بزی اور نمبر 2 امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ تیسرے نمبر پہ امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو ان کے 2 راوی ہیں، امام دوری اور امام سوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں امام ابن عامر شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے 2 راوی ہیں، امام ہشام اور امام ابن ذکوان رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ پانچویں نمبر پہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، تو ان کے آگے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں مشہور، کہ امام شعبہ اور امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ امام حفص رحمۃ اللہ تعالی کی ہی روایت جو ہے وہ سارے جہان میں پڑھی جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی، تو ان کے آگے 2 راوی ہیں، امام خلف اور امام خلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ 7ویں نمبر پہ آتے ہیں امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی، تو ان کے 2 راوی ہیں، امام ابو الحارث اور امام دوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ قراء سبع و عشرہ کے دو مشہور راوی ہیں جن کی روایتیں پورے جہان میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ان کے اسماء گرامی تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو ان کو آپ نے کیا کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے، جس طرح آپ نے قراء سبع کے نام کیا کیے، یاد کیے۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ یہ بھی بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ 7 قراءت جو ہیں، ان کے علاوہ 3 اور قراءت ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا قراءت سبع و عشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو 7 قراءتیں ہیں جن کے تواتر کے اوپر بالاتفاق کیا ہے، اجماع ہے۔
تو ان 7 کے علاوہ 3 اور ایسی قراتیں ہیں، تو وہ اس طرح متواتر نہیں جس طرح یہ 7 متواتر ہیں، وہ باقی جو 3 قراتیں ہیں ان کا تواتر اس طرح اجماع سے ثابت نہیں ہے۔ تو 8ویں نمبر پہ آتے ہیں امام ابو جعفر یزید بن القعقاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے آگے 2 راوی ہیں، امام عیسیٰ بن دردان اور امام سلیمان بن حماس رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ 9ویں نمبر پہ آتے ہیں امام یعقوب بن حضرمی رحمۃ اللہ تعالی، تو ان کے 2 راوی ہیں، امام رمیس اور امام روح رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ 10ویں نمبر پہ آتے ہیں امام خلف بن ہشام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے آگے 2 راوی ہیں، امام اسحاق دراق اور امام ادریس مداد رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ تو وہ 7 اور یہ 3، تو کل ملا کے کتنی ہو گئیں؟ 10۔ اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرات 7 و 10۔ قرات 7 یعنی وہ 7 قراتیں جن کے تواتر پر اجماع کیا ہے؟ بالاتفاق ثابت ہے، جن کی قرآنیت کا انکار کفر ہے۔ اور آگے اس کے علاوہ جو 3 قراتیں ہیں یہ اس طرح تواتر سے ثابت نہیں جس طرح وہ 7 تواتر سے ثابت ہیں، لہذا اس میں تھوڑا سا قدر اختلاف ہے، اس وجہ سے پھر ان تینوں کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے، تو پھر کیا بن جاتی ہیں؟ قرات 7 و 10۔ ان 10 قراتوں کے علاوہ بھی 4 قراتیں ہیں جو شاذہ ہیں، لیکن ان کا پڑھنا بطور قرآن یہ ناجائز ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے جو ہے وہ آج کے لیسن میں قرائے 7 و 10 کے جو مشہور 2 راوی ہیں جو آگے روایت کرنے والے ہیں، جن کی روایتیں پورے جہان میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے راویوں کے اسماء آج آپ نے کیا کر لیے ہیں؟ سیکھ لیے۔ آج کا لیسن ہمارا ہوا ختم۔ انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھے چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا